الرحمن الرحیم السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ افغانستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تیسری کلاس سے زیادہ تعلیم بچوں کو نہیں لینے دیں گے، یعنی 10 سال سے زیادہ جو بچیاں ہیں ان کے اوپر تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے طالبان کی حکومت نے پہلے سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر پابندی عائد کی کہ بچیاں سیکنڈری ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی، اور اب یہ نئی قسم کی پابندی ہم آبزرو کر رہے ہیں طالبان حکومت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے طالبان کی سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ان بچوں کی سائیکی کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں پاسبل ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے، ان سارے چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ طالبان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مختصر غزنی کی اصل میں یہ صوبہ ہے، وہاں کی جو وزارت تعلیم ہے اس نے یہ پابندی عائد کی ہے، اور انہوں نے مطلع کیا یا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تمام تعلیمی اداروں کو، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو مختصر دورانیہ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اس سے جو طالبان جو رجیم ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، یعنی جو اپنے ورژن کا جو اسلام ہے بنیادی طور پہ وہ اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ جو حقیقی اسلام کا جو نظریہ ہے اسے یہ متصادم ہے، اس حوالے سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک، اس میں کہیں ٹائم تو اسپیسیفائیڈ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے کہ اگر آپ قرآن کی یہ جو پہلی جسے ہم کہتے ہیں آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ تو عمر کا تعین نہیں کیا گیا اور وقت کا تعین نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مردوں کے لیے یہ آیت ہے اور عورتوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے، بلکہ جو جنگ بدر ہوئی تھی وہاں پہ جو قیدی پکڑے گئے ان کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو حقیقی اسلام ہے، جس میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، اور ماں کی ہنچ کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے، یہ اس نظریے سے متصادم ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ حقیقی اسلام ہے، طالبان کا اسلام یقینی طور پر حقیقی اسلام اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مقصد حاصل کر رہے ہیں، یہ مقصد جو ہے یہ ناپائیدار قسم کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مارچ کے اندر انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر بھی پابندی عائد کی۔ جب آپ بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی عائد کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹرز بچیاں کہاں سے بنیں گی، نرسز کہاں سے بنیں گی؟ پھر آپ کی خواتین جو آپ پردے کے بارے میں اتنے زیادہ سینسٹیو بنے گھوم رہے ہیں، تو پھر آپ کی خواتین کا خواتین نہیں علاج کریں گی تو پھر علاج کون کرے گا؟ کیا وہ بیمار ہو کے مر جائیں گی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس میں طالبان حکومت کو اپنے فیصلوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر طالبان کی ٹیک اوور 2021 میں جو انہوں نے اگست میں لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو نیکسٹ ہی منتھ میں یعنی سپٹمبر میں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی بچیوں کے حوالے سے، اور پھر سال کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچیوں کو یونیورسٹی جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو سب سے جسے کہتے ہیں نا دکھ بھری بات، وہ یہ ہے کہ تقریباً 20 ہمیں فتاویٰ ملتے ہیں، ڈیکریز ملتی ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ بچیاں ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی، یونیورسٹی نہیں جا سکتی، انجینئرنگ نہیں پڑھ سکتی، جرنلسٹ نہیں بن سکتی، لائر نہیں بن سکتی، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کام نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کے 20 فتاویٰ آپ کو نظر آتے ہیں، ریٹن اینڈ وربل۔ تو تعلیم کے حوالے سے شروع سے ہی جیسے ہی طالبان پاور کے اندر آئے تو انہوں نے حقیقت میں جو تعلیم دشمن جو پالیسیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو رویہ ہے طالبان کا، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ ان کا یہ کہنا کہ ان کے فریز ایسیٹس کو جاری کیا جائے، ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو ریکگنائز کیا جائے، تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کرے گی؟ پاکستان بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مجبور ہے، چونکہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے دوحہ ایگریمنٹ میں وہ تو فلفل نہیں کیے جا رہے۔ مثال کے طور پہ اپنی سرزمین کو کسی اور سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے آئے دن پڑوسی ممالک کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر۔ اور پھر تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے وعدے وعید کیے تھے وہ بھی آپ نے پورے نہیں کیے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو آپ کام کرنے نہیں دے رہے۔ تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں کر آپ کو ریکگنائز کرے گی، آپ کے فریز ایسٹس کو جاری کرے گی؟ بلکہ پاکستان کی اس حوالے سے جو کاوشیں ہیں کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا جائے، ان کے فریز ایسٹس کو جاری کیا جائے، ان کو ایڈ دی جائے، تو وہ اس کے اوپر یہ کاری ضرب ہے۔ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان کے اوپر یہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ پاکستان طالبان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور اپنی اکنامک پروگریس اور اپنی ترقی کے اوپر کام کرنا شروع کرے، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے، بلکہ باعث شرمندگی بنے گا اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اگر پاکستان اس کو مستقلاً ان کی سپورٹ کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ جو ان کے یہ اعمال ہیں، جو کرتوت ہیں، اس حوالے سے مجھے خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کا اظہار کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور اسپیشلی الائیڈ فورسز اس حوالے سے سرجیکل آپریشن کر سکتی ہیں افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور پچھلے ہی ماہ ہم نے دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس کے، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ وداؤٹ ڈپینڈنگ آن طالبان رجیم وہ سرجیکل آپریشن کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر انٹرونشن ہو گیا افغانستان میں، جو اور اس کا جو پریٹیکسٹ ہے یا اس کا جو بہانہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں طالبان رجیم کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو طالبان کے اقدامات ہیں، سب سے پہلے یہ کہ جہالت اس سے فروغ ہوگی، اور اگر جہالت فروغ ہوگی تو جہالت تو پھر دہشت گردی کو پنپتی ہے اور اس کو فروغ دیتی ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے دہشت گردی کا۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں خواتین اور بچوں کو اگر آپ ان کی تعلیم کے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں تو ایک قسم کا جو دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، جس سے خود طالبان بھی سر پیکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو بہت بڑا دھچکا ایک پہنچے گا، اور وہ جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان کو جوائن کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے جو میں آپ کو بات کروں، ایک مثال ہے کہ جو داسو کے اندر جو پاکستان کے اندر چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں جو ہینڈ تھا ٹی ٹی پی کا، جو سرگنا تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، جس کا نام بتایا جا رہا ہے طارق رحیم، وہ کہاں تھا؟ وہ افغانستان کے اندر تھا، وہ افغانستان کے اندر موجود تھا، اور وہیں پہ وہ مارا گیا، اور وہیں پہ اس کے اوپر حملہ ہوا۔ تو افغانستان میں ایک طرف تو دہشت گرد کے ٹھکانے یا کمین گاہیں موجود ہیں، اور پھر ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ اویلیبل ہوں گے، بچے بچیاں اویلیبل ہوں گے، چونکہ وہاں پہ جہالت ہوگی، اور جہالت جو ہے وہ دہشت گردی کو آگے بڑھاوا دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے جب آپ اس طرح کی پالیسیز کریں گے تو پھر بچیاں جو ہیں وہ کسی قابل نہیں بنیں گی، اور ان کے اندر غربت کا عنصر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور غربت بذات خود جو ہے، جس کے لیے علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ غربت آتی ہے وہاں پہ کفر آنے کا خطرہ ہے، پھر وہ اس حوالے سے کوئی بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ اسکولوں پہ پھر اٹیک کریں گے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں 3 جو ان کے صوبے ہیں وہاں پہ اسکولوں پہ اٹیک کیا طالبان کی حکومت نے، جس میں فریاب ہے، پکتیا ہے، پنشیر ہے، اور پنشیر کے اندر تو بچوں کا اسکول تھا۔ تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ جہالت کو، غربت کو فروغ دے گا۔ تو سوشو اکنامک جو فیبرک ہے افغانستان کی، اس کا جو فیوچر ہے مجھے وہ بلیک ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، وہ ہل کے رہ گیا ہے۔ جو طالبان حکومت سے پہلے جو بچیاں جو اہم کردار ادا کر رہی تھیں افغانستان کی سوشو اکنامک ایریاز کے اندر، وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور ویسے بھی بچوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر میں وہ فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 2020 اور 21 میں تعلیم کا ریشو کیا تھی، اساتذہ کیا تھی، خواتین پولیٹکس میں کیا کر رہی تھی، ان کا ریشو کیا تھا، بزنس کے اندر کیا تھا۔ تو اس حوالے سے 2020 اور 21 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 38,16,793 بچیاں جو ہیں انرول تھیں کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک افغانستان میں، اور پھر 18,765 جو تھے وہ تقریباً پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز افغانستان کے اندر موجود تھے۔ 2 لاکھ اساتذہ تھیں، جس میں سے 80,554 خواتین اساتذہ تھیں۔ 1 لاکھ جو افغان خواتین تھیں یا بچیاں تھیں وہ یونیورسٹی کے اندر انرول تھیں، پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر۔ پھر 2020 میں اگر خواتین لیکچررز کو دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے اندر تو ان کی تعداد 2,439 تھی، اور پالیٹکس کے اندر دیکھیں تو 63 افغان خواتین جو تھیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھیں، جس کے اندر 9 جو تھی خواتین وہ منسٹر تھیں یا ڈپٹی منسٹر کے عہدے پر فائز تھیں۔ لاء کے اندر دیکھیں تو جوڈیشری کی فیلڈ کے اندر 280 خواتین ججز تھیں، اور 500 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ پروسیکیوٹرز تھیں۔ اور پھر بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو سن کے یہ حیران ہوگا، 2,000 خواتین میڈیم اور اسمال جو بزنسز ہیں اس کو اون کرتی تھی، یعنی صرف پالیٹکس کے اندر نہیں، صرف ایجوکیشن کے اندر نہیں، بلکہ بزنس اینڈ اکانومی کے اندر بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی۔ تو یہ ایک مختصر سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ افغانستان کی اس وقت سچویشن کیا تھی، اور جو ایک برائٹ فیوچر ہو سکتا تھا افغانستان کا، اس کو طالبان کی پالیسیز کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں طالبان کی حکومت سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنی پالیسیز کے اوپر
ضرور غور اور فکر کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اب یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ بچیوں کے اندر اسپیشلی مینٹل ڈس آرڈر، انزائٹی کو جنم دے رہے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹراماٹک اسٹریس ڈس آرڈر، وہ جنم لے رہا ہے، اور بچیاں جو ہیں وہ نشے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ یعنی ان کو ذہن میں یہی بات ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اے لائف وداؤٹ فیوچر، لہٰذا وہ نشہ کر کے وہ اپنے خیالی زندگی کے اندر جا کر اپنے آپ کو ڈاکٹرز، پائلٹس، نرسز یا کسی بھی شعبے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اثر آنے والے دنوں میں افغانستان کے اوپر اچھا نہیں ہوگا، افغانستان اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج کے لیے یہی آپ کی پیش خدمت ہے، آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔